الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قربانی کا نصاب کیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی سوالات کا سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نصاب کی مقدار کیا ہے اور اس کے تعین کی دلیل کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کا اندازہ لگانے میں فرق کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ نصاب کی مقدار اور تعین کی دلیل، تو فقہائے کرام نے 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب کی مقدار مقرر کی ہے۔ یہ مقدار انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی جلد اول ابواب الزکوٰۃ میں روایت نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 200 درہم میں 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ تو اب 200 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب کی مقدار بیان فرمائی ہے۔ اب فقہائے کرام نے ایک درہم کا وزن معلوم کیا، کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا ہے۔ ایک درہم کا وزن ہے 3 گرام 62 ملی گرام۔ 3 گرام 62 ملی گرام کو جب ضرب دی جائے گی 200 کے ساتھ تو جواب آئے گا 612.36 گرام تقریباً، اور یہ 612.36 گرام جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو فقہائے کرام نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول اٹھایا ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار وہ مقرر کی ہے کہ کوئی بھی دور ہو، جیسے آج ہمارے ہاں کرنسی چلتی ہے، درہم نہیں چلتے، کہیں ڈالر چلتا ہے درہم نہیں چلتا، کہیں ریال چلتا ہے درہم نہیں چلتا، لیکن یہ مقدار بیان کر دی کہ چاندی تو ہر جگہ موجود ہے، سونا ہر جگہ موجود ہے، تو انہوں نے یہ اس اصول سے یہ بات واضح کی کہ 200 درہم کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ تو اب یہ دلیل بھی ہمارے سامنے آ گئی اور اس کا تعین بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ سونے کے اعتبار سے 7.5 تولہ سونا بنتا ہے، اور وہ بھی یہاں سے لیا کہ 20 مسقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو 20 مسقال کا وزن بھی 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ البتہ کم کو دیکھا جاتا ہے اور وہ چاندی ہے، تو چاندی کا وزن وہ 52.5 تولہ ہے۔ اب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ انسان صاحب نصاب کب بنتا ہے۔ تو صاحب نصاب اور قربانی اور زکوٰۃ کا نصاب، اس کے تخمینے کے فرق کو ایک ساتھ ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ صاحب نصاب کب بنتا ہے اور قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں بنیادی فرق کیا ہے۔ صاحب نصاب انسان اس وقت بنتا ہے جب وہ 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت یا مالیت کا مالک ہو۔ اب 52.5 تولہ چاندی کا وہ مالک کیسے ہوگا؟ اگر وہ اپنا نصاب زکوٰۃ کے اعتبار سے لگاتا ہے تو وہ دیکھے گا سامان تجارت، یعنی وہ شخص کاروبار کرتا ہے، اور کاروبار میں مثال کے طور پر اس کی کپڑے کی دکان ہے۔ اب اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا کپڑا پڑا ہوا ہے، اسی طرح اس کے پاس 1 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس کے پاس 50,000 کا سونا ہے، 50,000 کی چاندی ہے۔ یہ کل ملا کر 3 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ اب نصاب کتنا ہے، 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے، اس کا تخمینہ کس طرح سے لگایا جائے گا؟ اب یہ اس طرح سے لگایا جائے گا کہ ہم مارکیٹ سے جو بھی دن ہے اس دن کے اعتبار سے، اس تاریخ کے اعتبار سے ریٹ پتہ کریں گے۔ جیسے آج 30 مئی 2025 ہے، آج کا ریٹ 1 تولہ چاندی کا تقریباً 3340 روپے ہے۔ اب 3340 کو جب 52.5 کے ساتھ ضرب دی جائے گی تو جواب تقریباً 1,73,000 کچھ روپے ہمارے پاس جواب آ جائے گا۔ اب یہ شخص 1,73,000 کچھ روپے سے زائد کا مالک ہے، اور 1,73,000 کچھ روپے یہ نصاب ہے۔ اب اس کے پاس رقم 3 لاکھ روپے ہے، نصاب 1,73,000 بالفرض 500 روپے ہے۔ اب یہ کیا کرے گا کہ اس 3 لاکھ روپے میں سے اپنا قرضہ نکالے گا، اپنے بچوں کی اسکول فیس نکالے گا، ٹیوشن فیس نکال دے گا، بجلی کا بل نکال دے گا، کرایہ دار ہے تو مکان کا کرایہ نکال دے گا، اور اسی طرح اگر یہ راشن گھر کا جو ہے وہ کتنے کا آتا ہے وہ نکال دے گا۔ اس سب کو ملا کر اب اس شخص کا 1 لاکھ روپے خرچہ ہے، اور اس نے 1 لاکھ روپے اس سے نکال دیا۔ اس 1 لاکھ میں ان سب کے ساتھ جو اس نے قرض دینا تھا وہ بھی اسی کے اندر شامل تھا۔ گویا 1 لاکھ روپے قرض اور دیگر ضروریات کا نکال کے اس کے پاس دیکھیں گے کہ 2 لاکھ روپے ہیں، جبکہ نصاب 1,73,500 روپے بالفرض بنتا ہے۔ تو اب یہ کیا کرے گا کہ اب یہ اپنے پاس تاریخ کو لکھ لے گا۔ آج ذی الحج کی 3 تاریخ ہے یا ذی الحج کی 4 تاریخ ہے۔
اب یہ کیا کرے گا، اپنے پاس تاریخ لکھ لے گا، آئندہ سال ذی الحج کی 3 تاریخ کو یہ شخص دیکھے گا کہ میری آج مالیت کتنی ہے۔ اگر اس کی مالیت 1,73,500 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کا مالک بننے کی صلاحیت اور قدرت اس کے پاس ہے، تو اب اس کا معنی ہے کہ پورا سال یہ صاحب نصاب رہا اور اگلے سال 3 ذی الحج کو یہ شخص اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دے گا۔ ہاں البتہ اگر درمیان میں یہ ہوا کہ اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے، یہ بالکل فقیر ہو گیا، یعنی وہ سب کچھ اس کے پاس جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، بینک بیلنس اس کے پاس نہیں رہا اور یہ ساری چیزیں، تو پھر جب دوبارہ سے اتنے 52.5 تولہ چاندی کا مالک بنے گا تو دوبارہ سے اس کا نصاب شروع ہوگا۔ سال گزرنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ پیسے 1 سال تک آپ کے پاس پڑے رہیں، سونا 1 سال تک پڑا رہے، چاندی، بلکہ 1 سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے، آئندہ سال اس تاریخ تک آپ کے پاس کتنے پیسے رہے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، اگر آپ درمیان میں فقیر نہیں ہوئے اور آپ کے پاس کوئی چیز ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر اگلے سال اسی تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اب یہ ہے زکوٰۃ۔ رہی بات قربانی کی، قربانی کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، قربانی کے اندر زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد سامان نہیں لگایا جاتا، قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، من کان لہ ساعۃ، کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو، تو ساعۃ کا لفظ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جس میں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ ضرورت سے زائد ہے۔ لباس ہے تو فقہاء کرام نے اس میں بیان کیا کہ 3 کپڑے جو ہیں وہ لباس کے اندر آتے ہیں، وہ بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی شخص نے اپنے پاس گاڑی رکھی ہے، اس کے پاس 5-7 موبائل بھی ہیں، ایک موبائل ضرورت کا ہے، باقی سارے اضافی ہیں۔ ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہوتی ہے، دوسری اضافی ہے۔ 2 مکان ہیں، ایک کے اندر خود رہتا ہے، دوسرا کرائے پہ دیا ہوا ہے، ضرورت ایک سے پوری ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ضرورت سے زائد ہیں، تو اب ان سب کی قیمت لگائی جائے گی۔ ان کی قیمت لگا کر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص 52.5 تولہ چاندی، اب قیمت لگا کر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شخص 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس کا یہ مالک ہے۔ اگر وہ خرید سکتا ہے اور وہ اس کے مالک بن سکتا ہے تو اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کے ایام کے اندر یہ اتنے پیسوں کا مالک بن جائے، قربانی کے ایام سے چاہے 1 دن پہلے بن جائے، کیونکہ قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے۔ قربانی کے اندر ضرورت سے زائد سامان شامل ہوتا ہے، زکوٰۃ کے اندر ضرورت سے زائد سامان شامل نہیں ہوتا، تو یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اب ہمارے سامنے یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ قربانی کے نصاب کے اندر آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کے ایام میں آپ 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی صلاحیت قدرت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو آپ نے اندازہ لگا لینا ہے، جو آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے اس کا اندازہ لگائیں، جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان کو شامل کریں، جو آپ کے پاس سامان تجارت ہے اس کو شامل کر لیں، سونا چاندی ہے اس کو شامل کر لیں، سب کو تھوڑا تھوڑا ملائیں گے، جتنا بھی ہے اس کی مقدار دیکھیں، اور پھر مثال کے طور پہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، 5,000 روپے آپ نے بل دینا ہے، 5,000 روپے آپ نے فیس دینی ہے، 5,000 روپے آپ نے قرض دینا ہے، 5,000 روپے کا آپ نے راشن لینا ہے، تو پھر بھی آپ کے پاس 1,80,000 روپے بنتے ہیں۔ 1,80,000 کے آپ مالک ہیں، تو اب 1,80,000 کے مالک ہے تو نصاب 52.5 تولہ چاندی، جو کہ 30 مئی کے اعتبار سے 1,73,000 اور تقریباً 500 روپے بنتا ہے۔ تو اب پھر بھی آپ کے پاس پیسے زائد ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ قربانی خریدیں گے، اور قربانی آپ کے ذمہ لازم اور واجب ہے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ نصاب کا تعین بھی حدیث کی روشنی میں ہے، ضرورت سے زائد جو سامان ہے اس کو جو شامل کیا گیا ہے یہ بھی حدیث مبارکہ کو دلیل بنا کر کیا گیا ہے۔ تو یہ قربانی کا نصاب، زکوٰۃ اور قربانی کے درمیان فرق جو آپ کے سامنے بیان کیا، اور جو قربانی کے مسائل ہیں، جانوروں کے اندر جو عیوب ہیں، کون سے عیب ہیں کہ اس جانور کے قربانی نہیں ہوتی، اور کون سے وہ عیوب ہیں کہ جو شمار نہیں کیے جاتے اور قربانی ہو جاتی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو کے اندر شیئر کریں گے۔